صاحب جیسے آپ نے پین کی بات کی، ہمارے ہاں جو سب سے کامن بیماری سمجھی جاتی ہے وہ گھٹنوں کا درد ہے۔ گھٹنوں کا درد کیسے ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، گھٹنوں کے درد کے بارے میں دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گھٹنوں جی کا درد صرف بزرگوں کو ہوتا ہے، اچھا کہ یہ بندے کی ایج 50 60 70 سال ہو جائے گی تو گھٹنوں کے درد شروع ہو جائے گا۔ جی جی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی عمر 20 سال سے لے کے 100 اچھا سال تک کچھ بھی ہو سکتی ہے، ایون اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ اچھا لہٰذا گھٹنوں کے درد کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ درد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، نمبر ایک، اور اس کے بارے میں پھر ہم ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا نمبر دو، ہر گھٹنوں کے درد جو بزرگوں کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر گھٹنا ریپلیس ہوگا، کیونکہ اچھا میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں ان کو ہر ایک نے یہی کہا ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنے تبدیل ہوں گے۔ جی جی تو ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ گھٹنے تبدیل کرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ باقی ہے۔ مثلاً جو زیادہ ایج کے لوگ ہیں جن کو شوگر یا ڈائبٹیز ہے، جو کنٹرول میں نہیں ہے، جن کا ویٹ زیادہ ہے، جن کی جی جی واک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، اچھا فزیکل ایگزرشن نہیں ہے، ان کو درد ہونے کے چانسز نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو بزرگوں میں پین ہوتی ہے کہ وہ ہڈیوں سے متعلقہ زیادہ ہوتی ہے، اچھا یعنی دو ہڈیوں کے درمیان جو گھٹنے کی ہڈیاں اسپیس کم ہو جائے گی جی جی تو درد شروع ہو جائے گی۔ جوانوں میں جو درد ہوتی ہے اس کی وجہ موسٹلی ٹوسٹ کرنا ہے، گھٹنا ٹوسٹ ہو گیا، جیسے اسپورٹس میں جی خاص طور پہ جو موومنٹ والی اسپورٹس ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، باسکٹ بال ہے، یا کوئی بھی اسپورٹ جیسے ٹینس ہے یا بیڈمنٹن ہے، جی جی اس میں گھٹنا ٹوسٹ کر جاتا ہے جی جس سے پین شروع ہو سکتی ہے۔ سو اس ٹوسٹ کرنے سے لیگامنٹس یا اس کے ارد گرد پٹھے ڈیمیج ہو جائیں گے، جی جی اس پٹھوں کے نقصان کی وجہ سے درد ہوتی ہے، ہڈیوں کی وجہ سے کم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بیان کیا کہ گھٹنوں کے درد کا جو علاج ہے وہ آپریشن کے بغیر بھی ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، اس میں چھوٹی سی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بیسیکلی پین اسپیشلسٹ ہوں۔ جی جی اب گھٹنے کی درد بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ درد کی وجہ کیا ہے۔ اچھا ہمیں درد کی وجہ کو اگر ہم علاج کر دیں گے تو درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ سو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے وجہ تلاش کرنی ہے اور وجہ کا علاج کرنا ہے۔ جب وجہ ٹھیک ہوگی تو آپ کو گھٹنوں کے درد کی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلا ہم کیا کرتے ہیں، ایک پیشنٹ اگر ہمارے پاس گھٹنوں کے درد کا آتا ہے، اس کا ہمیں ایکس رے دیکھ لیا، ینگ پیشنٹ ہے یا بزرگ ہے، ہم اس کے گھٹنے کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ اچھا الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ چیک کرتے ہیں اس سے کون سا پٹھا، کون سا مسل وہ ڈیمیج ہے۔ مثال کی بات یہ ہے کہ اگر ایک گھٹنے کا ایک پٹھا ڈیمیج ہے تو ہم اس ایک مسل کا ٹریٹمنٹ کریں گے، چاہے جا کے پورے گھٹنے کے اندر اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگانے شروع کر دیں۔ سو پریسائز ڈائگنوسس ہو جاتا ہے جس سے آپ اس کا علاج کرتے ہیں، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اسٹیرائڈس کا استعمال نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بہت سارے دوست اسٹیرائڈس یوز کرتے ہیں۔ پھر جب آپ نے گھٹنے کی سورس ٹریٹ کر دی تو پھر آپ کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، فزیو تھراپی کا گائیڈ کر سکتے ہیں، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن گائیڈ کر سکتے ہیں، ویٹ ریڈکشن گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں بغیر سرجری کے ٹریٹ ہو سکتی ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ایکس رے سے کر لیتے ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن سے انالائز کیا جا سکتا ہے؟ ایکس رے ہے، ایم آر آئی ہے، اس میں کچھ؟ جی، بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ جیسے ہمارے پاس اسپورٹس کے بہت لوگ آتے ہیں، جی جی ان کی لیگامنٹ یا ریشے یا وریدیں یا مسلس کی انجری ہوتی ہے، وہ ہم الٹرا ساؤنڈ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا شک پڑے تو پھر ہم ایم آر آئی کرا دیتے ہیں۔ اچھا ایم آر آئی بھی اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ گھٹنے کی سورس کا پتہ چلے کہ درد کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لیٹسٹ تھراپی جس کو اوزون تھراپی کہتے ہیں، اچھا آکسیجن اس میں لگاتے ہیں، ایک اچھا انسولین والی نیڈل لیتے ہیں جس سے جی انسولین لگتی ہے، اچھا اس انسولین سے اس پٹھے کو ڈائگنوز کر کے اس کے اوپر وہ اوزون لگا دی جاتی ہے اسکن کے اوپر۔ جیسی جذب ہوگی تو اس پٹھے کی ہیلنگ شروع ہو جائے گی، اچھا جیسی اس کی ہیلنگ ہوگی تو درد ٹھیک ہو جائے گی۔ جب درد ٹھیک ہوگی تو اوور آل جو پیشنٹ کا امپیکٹ ہے وہ درد اس کی بہتر ہو جائے گی، وہ چلنا پھرنا بھی شروع کر دے گا، موومنٹ بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں جس کو جی ایگزوسومز کہتے ہیں۔ اچھا ایگزوسومز، وہ لوگ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھٹنے کا آپریشن نہیں کرا سکتے، جی ان کو انیستھیزیا والی اجازت نہیں دیتے، ایج فیکٹر بھی ہے، ایج فیکٹر بھی ہے، یا بعض اوقات افورڈیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی آپریشن کرانا ہی نہیں چاہتا، جی جی تو اس کا ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے ایسے تو نہیں چھوڑ دینا۔ جی اب جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کو ایگزوسومز یا سٹیم سیلز کہتے ہیں۔ اچھا یہ کرتے یہ کہ یہ چیزیں کچھ امپورٹ ہوتی ہیں، کچھ انسان کی باڈی میں سے بنائی جاتی ہیں، جی جی یہ ہم گھٹنے کے اندر لگا دیتے ہیں ایک خاص طریقے سے، ایک خاص طریقے سے۔ یہ بھی صرف ایک
انجیکشن کی طرح ہی ایک پروسیجر ہم کرتے ہیں. اچھا. اور اس میں کہتے یہ ہیں، ہم نے بہت سارے پیشنٹس کیے ہیں ماشاءاللہ، کہ یہ جو گھٹنے کے اندر اسپیس ختم ہو جاتی ہے جس کو ہم کارٹیلیج کہتے ہیں، وہ دوبارہ بننی شروع ہو جائے گی. اچھا. جب کارٹیلیج دوبارہ بننی شروع ہو جائے گی تو وہ پھر گھٹنے کی سرجری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ ایک لیٹسٹ برانچ ہے میڈیسن کی، اس کو ریجنریٹو میڈیسن کہتے ہیں. اچھا. ریجنریٹو کا مطلب یہ ہوا کہ چیزیں دوبارہ بننی شروع ہو گئی. یہ قدرتی طریقے سے دوبارہ بن رہی ہیں؟ جی قدرتی طریقے سے. اچھا. اس میں تو کہ ہم انجیکشنز لگا رہے ہیں، ایک انجیکشن کی پروسیجر اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا. اس میں اسٹیم سیلز اپنی باڈی میں سے بنائے جاتے ہیں، ایگزوسومز امپورٹ ہوتے ہیں، ہم باہر امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں. جی جی. اور وہ پھر جب ہم لگاتے ہیں اس کے اندر، تو اس کے اندر ایسی کیپیبلٹی ہے اس ایگزوسومز میں کہ وہ کارٹیلیج کو یہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ دوبارہ بننا شروع ہو جاؤ. اچھا. وہ جو کارٹیلیج ہے وہ جب بن جائے گی، جو کہ دو ہڈیوں کے درمیان ایک نرم ہڈی ہے جس کی وجہ سے درد ہوتی ہے، تو درد ختم ہو جائے گی. اس میں 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں. اچھا. لیکن یہ اس وقت یہ لیٹسٹ طریقہ کار ہے اس درد کا، جو یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں، چائنا میں چل رہا ہے. وہاں پہ تھوڑا ایکسپینسو ہے، ہمارے یہاں میں نسبتاً اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے، لیکن بہت سستا ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ. مطلب ایک عام آدمی اس کو مینج کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو اچھے گھٹنے کی سرجری کرنے والے لوگ ہیں وہ 20 سے 30 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں. اچھا. گھٹنے کی، دونوں گھٹنوں کی سرجری کا. اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور دنیا کا کوئی ہاسپٹل کسی بھی سرجری کی 100% گارنٹی نہیں دے سکتا. اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور دنیا کا کوئی ہاسپٹل کسی بھی سرجری کی 100% گارنٹی نہیں دے سکتا. اب میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں جنہوں نے امریکہ سے، یورپ سے کہیں سے سرجری کرائی تھی گھٹنے کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. اچھا. میرے خیال میں ایسے وہ لوگ جو یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سرجری نہیں کرانا چاہتے، تو ان کو اس قسم کا ٹریٹمنٹ جو کہ نان سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، لیکن یہ موسٹلی ہم پین مینجمنٹ کے لوگ کرتے ہیں. اس قسم کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے تاکہ آپ کی سرجری یا تو نہ ہو یا ڈیلے ہو جائے، یا جب تک سرجری نہیں ہوتی اس وقت آپ کی زندگی تو آسان ہو جائے.